Assalamu alaikum students. I am your AI English teacher from New Al Hijra High School. Today we will study class 9 unit 1 Savior of Mankind. آج کے اس کلاس میں ہم ایک ایسی تاریخی جرنی پر چلنے والے ہیں جو اندھیرے سے شروع ہو کر روشنی کی طرف جاتی ہے۔ ہم بات کریں گے اسلام سے قبل عرب کی حالت پر، پہلی وحی، تبلیغ کے دوران پختہ ارادے، کچھ مشکل الفاظ، اخلاقی اسباق اور آخر میں ایک کوئک ریکیپ۔ تو چلیے سیدھا شروع کرتے ہیں۔ سیکشن 1 عربیہ بفور اسلام دا وائڈ اینڈ کیوس، یعنی اسلام سے پہلے عرب کا ماحول کیسا تھا۔ چلیے اسے سمجھتے ہیں۔ آپ کی بک کے تیسرے پیراگراف کی لائن ذرا غور سے سنیں۔ In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift humanity from ignorance into the light of faith. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسانیت بالکل تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تہذیب جسے بننے میں 4000 سال لگ گئے تھے اب ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے۔ لوگ برائیوں میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے، اور ٹھیک اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجے تاکہ انسانیت کو جہالت کے اس غب اندھیرے سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لایا جا سکے۔ یہ حالات بتاتے ہیں کہ اس وقت ایک عظیم تبدیلی کی کتنی شدید ضرورت تھی۔ اب آتے ہیں دوسرے ٹاپک پر، دا فرسٹ ریویلیشن، دا اسپارک آف لائٹ، پہلی وحی اور وہ روشنی کی کرن جس نے دنیا کا نظام بدل دیا۔ اگر ہم اس سفر کے اہم سالوں پر نظر ڈالیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کئی اہم سال اللہ کی یاد میں گزارے۔ 48 سال کی عمر میں آپ نے تنہائی کو اپنا لیا اور کئی دن غار حرا میں دھیان اور عبادت میں گزارے۔ پھر 40 سال کی عمر میں وہ عظیم لمحہ آیا جب نبوت سے نوازا گیا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلا پیغام لے کے آئے، اور پھر اگلے 23 سال تک وحی کا یہ مقدس سلسلہ جاری رہا۔ یہی وہ 23 سال ہیں جنہوں نے انسانی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ کتاب کا 5واں پیراگراف اس مومنٹ کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ The period of waiting had come to a close. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. The moment had arrived when he was to be bestowed with nubuwwat. اسے آسان لفظوں میں سمجھیں تو انتظار کا وقت آخر کار ختم ہو چکا تھا۔ آپ کا دل انسانیت کے لیے گہرے درد اور ہمدردی سے چھلک رہا تھا۔ آپ کے اندر غلط عقائد، معاشرتی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ایک شدید خواہش تھی، اور بالکل یہی وہ لمحہ تھا جب نبوت ملنی تھی۔ آپ کا یہی گہرا ہمدردی کا جذبہ اس عظیم تبدیلی کی بنیاد بنا۔ نمبر 3 پریچنگ اینڈ فرم ریزالو، دا اسٹرگل، تبلیغ اور پختہ ارادہ۔ ظاہر ہے یہ سفر بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ جب اللہ کی وحدانیت یعنی توحید کا پیغام عام ہونا شروع ہوا تو مشرکین مکہ گھبرا گئے۔ انہیں لگا کہ ان کا پاور اور ان کا ڈومیننس ختم ہو رہا ہے۔ انہوں نے بہت شدید مخالفت شروع کر دی۔ ایک وقت آیا جب انہوں نے حضرت ابو طالب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈالا۔ تب آپ نے یہ تاریخی الفاظ فرمائے، My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. ذرا اس بات کی گہرائی کو محسوس کریں۔ آپ نے فرمایا، میرے پیارے چاچا جان، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اللہ کی وحدانیت کے اعلان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں اس زمین پر سچا دین قائم کر کے رہوں گا یا اس کوشش میں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ یہ کردار اور ارادے کی ایسی مضبوطی ہے جس کی پوری دنیا میں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ چلیے اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، 3 ڈیفیکلٹ ورڈز، ویکیبولری اسپاٹ لائٹ۔ چیپٹر کے کچھ مشکل الفاظ کو کلیئر کرتے ہیں۔ کسی بھی چیپٹر کو صحیح سے سمجھنے کے لیے اس کے مشکل الفاظ کلیئر ہونے چاہیے، خاص طور پر آپ کے ایگزامز کے لیے۔ پہلا ورڈ ہے کیوس۔ اس کا آسان انگلش سینونیم ہے لیک آف آرڈر یا ڈس آرڈر، اور اردو میں ہم اسے کہیں گے افراتفری، جیسے اسلام سے پہلے عرب میں کیوس تھا۔ دوسرا ورڈ ہے کمپیشن۔ اس کا سینونیم ہے سمپتھی، اردو میں اس کا مطلب ہے ہمدردی یا رحم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے محسوس کیا۔ اور تیسرا ورڈ ہے ایریڈیکیٹ۔ اس کا سینونیم ہے ٹو ڈسٹروائے یا گیٹ ریڈ آف سم تھنگ، اردو میں اس کا مطلب ہے جڑ سے اکھاڑ دینا یا مکمل ختم کر دینا، جیسے کہ سوسائٹی کی برائیوں کو ایریڈیکیٹ کرنا تھا۔
بہت سمپل ہے رائٹ؟ 5واں حصہ امپیکٹ اینڈ مورل لیسنز دی ٹرانسفارمیشن، اثرات اور اخلاقی اسباق۔ اس عظیم کوشش کا نتیجہ آخر نکلا کیا؟ Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasulullah encountered all the challenges with grace and dignity. In no time, he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. یعنی آپ نے ہر مشکل کا سامنا انتہائی وقار اور شان سے کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت ہی کم وقت میں انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں فیلڈز میں اعلیٰ ترین مقام تک پہنچا دیا۔ پتہ ہے مشہور ہسٹورین مائیکل ایچ ہارٹ اس بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں محمد was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. He may well rank as the most influential political leader of all times. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ تاریخ کی سب سے زیادہ اثر انگیز شخصیت ہیں جنہوں نے مذہب اور اخلاق دونوں کی ایسی مضبوط بنیاد رکھی جو آج تک قائم ہے۔ اس پوری یونٹ کا سب سے اہم سبق دراصل اس ایک چھوٹی سی لائن میں چھپا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں His morals and character are an embodiment of the Holy Quran. اس کا عام اردو میں مطلب یہ ہے کہ آپ کا اخلاق اور کردار دراصل قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے۔ قرآن جن اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، آپ کی زندگی ان سب کا پریکٹیکل پروف تھی۔ اگر ہم ایک بہتر انسان بننا چاہتے ہیں تو اس عظیم کردار سے سیکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ حصہ نمبر 6 فائنل ریکیپ چیک لسٹ۔ چلیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج ہم نے کیا کیا سیکھا۔ آج کے یہ اہم نکات اپنی نوٹ بک اور ذہن میں فکس کر لیں۔ نمبر 1، اسلام سے پہلے عرب میں شدید جہالت اور افراتفری تھی۔ نمبر 2، غار حرا میں تنہائی اور عبادت کے بعد پہلی وحی آئی جس نے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچایا۔ نمبر 3، مخالفین کی شدید مخالفت کے باوجود ارادہ پختہ رہا اور مقصد سے پیچھے ہٹنا کسی بھی حال میں منظور نہ ہوا۔ اور آخری پوائنٹ، ان تمام کوششوں کا نتیجہ ایک ایسی تاریخی اور معاشرتی تبدیلی کی صورت میں نکلا جس کی دنیا کی تاریخ میں کوئی دوسری مثال ملتی ہی نہیں۔ ان فیکٹس کے بعد یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس یونٹ کا نام سیویئر آف مینکائنڈ کیوں رکھا گیا ہے، کیونکہ آپ نے واقعی انسانیت کو بچا لیا۔ امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ سب کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس چیپٹر کے مشکل الفاظ اور مین آئیڈیاز کو اپنی کاپیز میں ضرور نوٹ ڈاؤن کیجیے گا، لیکن کلاس ختم ہونے سے پہلے ایک سوال آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جس عظیم شخصیت نے اس وقت کی تاریخی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا، انہی کے بتائے ہوئے اسباق سے آج کے دور کی پرابلمز حل کرنے کے لیے ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ In the next lecture, we will continue with Unit 2. Allah Hafiz.